الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دے سبحان اللہ۔ اے مومنو سنو، تمہیں مرنا ضرور ہے۔ اے مومنو سنو، تمہیں مرنا ضرور ہے۔ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ پڑھتے نہیں نماز یہ اپنا قصور ہے۔ اے مومنو سنو، تمہیں مرنا ضرور ہے۔ حق نے پیدا کیا بندگی کے لیے۔ حق نے پیدا کیا بندگی کے لیے۔ یہ دونوں عالم بنے ہیں نبی کے لیے۔ یہ دونوں عالم بنے ہیں نبی کے لیے۔ یا رسول اللہ، بہت ساری جگہیں پہ لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں جب ہم اور آپ قبر پہ جاتے ہیں، اولیاء کرام کی مزارات پر، اللہ والوں کے قبر پر ہم جاتے ہیں تو ہم ادباً ان کی چادروں کو چومتے ہیں، ان کے مزار کا بوسہ دیتے ہیں، تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ غوث و خواجہ کی چادر کو چوموں نہ کیوں، غوث و خواجہ کی چادر کو چوموں نہ کیوں، چومتا ہوں تو بس روشنی کے لیے۔ حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارگاہ میں جانے سے ہمارے دل روشن ہوتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے، ان کی زندگی کو پڑھنے سے ہمارے ذہن کو ایک مزاج ملتا ہے، ہمیں ایک راستہ ملتا ہے کہ یار یہ اللہ والے، یہ بھی تو ایک انسان ہی ہیں، لیکن آج یہ کس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں، تو کیا کیا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں، کون سا ایسا کام کیا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو وہ ہمارے لیے رب کی بارگاہ ہمیں دعا کر دیتے ہیں۔ یہ مرتبہ کہاں سے مل گیا، یہ شان کہاں سے ملی؟ جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو قربان جائیں کہ پوری راتیں، پورے وقت صرف اللہ کے لیے اپنی زندگی کو انہوں نے گزار دیا ہے۔ میرے پیارے، ایک ہوتا ہے اللہ کا خوف اور ایک ہوتا ہے اللہ کی خشیت۔ خوف اور خشیت میں بڑا فرق ہے۔
خوف کسے کہتے ہیں؟ خشیت کسے کہتے ہیں؟ خوف وہ ہوتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے. ہم روزے نہیں رکھتے، ہم عبادت نہیں کرتے، پر ہم جانتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا حساب لے لے گا کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی کہاں خرچ کیا، میں نے تجھے طاقت دی تھی کہاں پہ صرف کیا، میں نے تجھے دولت دی تھی کہاں لگا دیا، تو نے اپنے آپ کو کس حالت میں دنیا میں گزارا، ہمیں اس کا حساب دینا ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اسے جینا ہے اور جینے کے لیے کچھ کرنا ہے، اور جب کچھ کرنا ہے تو کچھ ایسا کرے کہ اس زندگی کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے وہ خوشگوار ہو جائے. جو اس زندگی کے بعد زندگی ملنے والی ہے وہ بہترین ہو جائے. ایک بہتر ہوتا ہے، ایک بہترین ہوتا ہے. تو جو لوگ ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن جانتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم خوف کرتے ہیں، یہ خوف ہے. اور ایک ہوتی ہے خشیت. خشیت کیا ہوتی ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم اچھے کام کرتے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم نفلی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ لگے رہتے ہیں، فی سبیل اللہ ہم کام کرتے رہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اس کے بعد بھی ہم ڈرتے ہیں، اسے خشیت کہا جاتا ہے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اگر 5 وقتہ نمازی بن جائیں، خوب تلاوت والے، روزے دار والے، تو غرور ہو جاتا ہے. ہم سے بڑا کونو نمازی ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. توجہ، اتنی شان رکھتے ہیں فاروق اعظم، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ان کی حالت دیکھیں آپ. عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں کہ چلو امیر المومنین سے ملاقات کی جائے، آج عید کا دن ہے، خوشیاں بانٹا جائے. تو کچھ صحابہ وہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں خوشیاں بانٹنے کے لیے. تو پتا چلا کہ وہ تو اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیے ہیں اور اندر بند کمرے میں زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کھلا تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا حالت ہے، آپ اتنا رو کیوں رہے؟ آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں ہاں آج عید کا دن ہے، لیکن عید کا دن آج اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے ہوں، جس کے نمازیں قبول ہو گئی ہوں، جس کی عبادتیں قبول ہو گئی ہوں. میں رب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں پروردگار میری نمازوں کو قبول نہ کیا ہو، ضائع کر دیا ہو. میں اس ڈر سے، اس خشیت سے اللہ کی بارگاہ میں روئے جا رہا ہوں. یہ عمر ہیں، اتنے نیک انسان جن کی مثال دنیا میں پیش کی جاتی ہے، وہ اتنا رو رہے ہیں سب کچھ اچھا کرنے کے بعد. کبھی خطا بھی نہیں ہوئی فاروق اعظم سے. وہ شخص، وہ امیر المومنین، وہ صحابی رسول جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے اگر کسی جنتی شخص کو اس دنیا میں دیکھنا ہے وہ عمر کو دیکھ لے.
جن کے لیے بشارت دی ہے میرے نبی نے عمر جنتی، وہ روئے جا رہے ہیں اتنی عبادتیں کرنے کے بعد اسے خشیت کہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کچھ نمازیں پڑھ کر کے ناک چڑھائے رہتے ہیں، ہمیں تو ڈر بھی نہیں ہے خدا سے۔